جرأت کا نام ہے دو بند والی، علی مقام ہے دو أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کچھ دیر دین کے بعد اللہ کے پاک گھر میں جمع کر سننے کی کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہو، جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہے، سوائے ایک جس کو تحری کہتے ہیں، تحریہ کہتے ہیں، ان کے علاوہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دہریہ ایک ایسی قوم ہے انسانوں میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کا منکر ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودیوں کو پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نصارہ سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ تو اللہ سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں۔ مشرکین مکہ سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ کام کرتے ہیں اللہ کی محبت سے کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اللہ کی محبت کا دعویدار ہیں۔
کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، سب اللہ سے محبت کا دعوے دار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی محبت کو قبول کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل میرے محبوب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قل میرے محبوب میرے بندوں تک یہ بات پہنچا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے چاہتے ہو، تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنے پڑے گا۔ یا اللہ وہ کیا کام کرنے پڑے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی کہ تجھے میرے محبوب کی اتباع کرنے پڑے گی، تجھے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے پڑے گا، ان کی سنت ان کی شریعت پر عمل کرنے پڑے گا۔ اگر تم میرے محبوب کی باتوں پر عمل کرنے لگو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم تو یہ چاہ رہے تھے کہ میں اللہ سے محبت کروں، لیکن جب تم میرے محبوب کی اتباع کرنے لگو گے تو یحببکم اللہ، میں خود تجھ سے محبت کرنے لگوں گا، تو میں خود تجھ سے محبت رکھوں گا، یحببکم اللہ، میں خود تجھے محبوب بن جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے تمہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سنت شریعت پر عمل کرنے پڑے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمہارے اندر ہے تو اللہ کے محبت تمہارا اللہ قبول ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے قوم ہے یا اللہ یہ کسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محبت کا قبول نہیں کرے گا۔ یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر تم محبوب بنانے چاہتے ہو تو اللہ نے ایک معیار بنا دیا ہے فاتبعونی کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بہت بڑی چیز ہے اور انسانوں کے اندر فرض ہے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھے۔ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جس چیز سے انسان محبت کرتا ہو، ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جب انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبت پیدا ہو جاتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، میرے عزیز دوستو، جو مومن جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایسے قائم رہتے ہیں جیسے چٹانوں پہاڑوں کی طرح وہ قائم رہتا ہے اللہ کی محبت سے۔ اللہ کی محبت میں تو کسی کو آنے سے میرے دوستو چیر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی محبت کے خاطر لوگوں نے تو انسانوں کے لوہے کے کنگھی سے ان کے بدن کے چمڑے کو ڈھیر دیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت سے وہ انسان ٹس سے بس نہیں ہوتا۔ گرم گرم ریت کے اندر اس کو لٹایا گیا، اس کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت سے وہ ٹس سے بس نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ آج آپ کو ایک بات بتاؤں، اکثر آپ نے بیان کے اندر یہ علماء سے سنا ہوگا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا محبت کرتا ہے۔ دوسرا رخ جو اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 70 ماؤں کی طرح اللہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ یہ کسی حدیث کے اندر نہیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے جتنے مائیں ہو
وہ ایک کٹھی ہو جائے، ان کی محبت ایک طرف رکھو اور اللہ کی محبت ایک طرف رکھو تو اللہ کی محبت زیادہ۔ 70 کا کوئی لفظ حدیث کے اندر نہیں۔ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے قیدی لایا گیا، ایک معرکہ ہوا جس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بچے بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بہت سارا قیدی لایا گیا، ان میں سے ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا ہے۔ وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کرتے پھر رہی ہے، ابنی ابنی ابنی، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے۔ وہ عورت یہ بھول گئی ہے کہ میں خود قید کے اندر ہوں، مجھے سلاخ میں جب پھانسی لگا دیا جائے گا، میں قید کے اندر ہوں، مجھے جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ لیکن میرے دوستو یہ ساری چیز بھول گیا، وہ پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، وہ ابنی ابنی، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے۔ سارے کے سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ اتنے میں اس عورت کو اپنے بچہ نظر آیا، اپنے بچے کو اٹھایا، یہ نہیں سوچا کہ یہاں مرد ہے، لیکن اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ذرا اس بات کو تو جواب دو، کیا یہ عورت اپنے بچے کو کیا آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عرض کرنے لگا، یا اللہ کے رسول، جب تک اس کے اختیار میں ہے یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں ڈال سکتی۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ عورت اپنے بچے سے جتنا پیار اور محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے اس سے زیادہ مہربان اور شفیق ہیں۔ یہ لوگ کہ آپ لوگ کہتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، یہ کوئی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ دنیا کے ساری ماؤں کے ممتا جتنا ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر محبت اور شفقت اور مہربان ہے۔ ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے 100 حصے پیدا کیا، بنایا، ان میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر پھیلا دیا۔ 100 حصے میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر پھیلا دیا اور 99 اپنے پاس رکھا ہے۔ اسی رحمت کا ایک رحمت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر پھیلا دیا ہے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ گھوڑا سوم یعنی اپنے پاؤں کو اٹھاتا ہے اس لیے کہ میرا بچہ کچلا نہ جائے۔ وہ اللہ کی رحمت کا ایک جو صلہ ہے، جو رحمت ایک دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ گھوڑا اپنے بچوں پر اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے۔ دنیا کے اندر جتنے چیڑ پھاڑ والے جانور اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتی ہے، وہ رحمت کا ایک رحمت کا صلہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج لوگ اللہ نبیوں سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولیوں سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں۔ وہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک رحمت بھیجا ہے، جو دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی رحمت کا، اسی محبت کا ایک رحمت کیا صلہ ہے۔ آج لوگ محبت کے کہانیاں سن کر سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ محبت کی کہانیاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اس سے لوگ اتنا محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مائیں ہیں، اپنے اولاد سے محبت جو کرتی ہے، وہ رحمت کا ایک صلہ کا جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اسی کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 99 اپنے پاس رکھا ہے، وہ کب کام آئے گی؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی رحمت کو بھی اٹھا لیں گے اور اپنے جو 99 رحمت اپنے پاس رکھے ہیں اس کو ملا کر قیامت کے دن اس کو بھی پھیلا دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے
آج تک آپ یہ سنتے ہیں کہ بندے اللہ سے محبت کتنا کرتا ہے، لیکن اللہ بندے سے کتنا محبت کرتا ہے آپ کو یہ کب سننے کو ملتا ہے؟ اللہ بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک دوسری میرے عزیز دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تو اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ لفظ پر غور کریں تب بات سمجھ میں آئے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان اسے دیتا ہے۔ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہو۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ آج دیکھ لو، دنیا تو میرے دوستوں غیروں کو ہم سے زیادہ دیا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، اربوں خربوں انسانوں کو بس رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان والا بنایا۔ کیا ہم نے کوئی کرشمہ، کوئی معجزہ، کیا ہم نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے دکھایا؟ کچھ کر کے دکھائے ہیں؟ لیکن اللہ نے کیا کیا ہم پر؟ ہمیں ایمان والا بنایا کہ دنیا تو اسی میں دے دیتا ہے اللہ جس سے محبت نہیں کرتا، اور اسی میں دے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، لیکن ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے میرے عزیز دوست اور بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو آواز دیتے ہیں۔ جبرائیل، اللہ کے حضور میں جبرائیل حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ جبرائیل، زمین کے اندر فلاں انسان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل، میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ میرے عزیز دوستو، جبرائیل نیچے آتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جبرائیل اللہ نے کیا حکم دیا؟ جبرائیل عرض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں زمین کے اندر فلاں انسان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تمام ملائکہ فرشتے بول اٹھتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہو، جبرائیل محبت کرتا ہو، ہم کیوں نہیں محبت کریں گے؟ میرے عزیزو، تو تمام کے تمام فرشتے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب اللہ کی محبت، جبرائیل کا محبت، ملائکہ کی محبت، فرشتوں کی محبت، وہ اوپر کی محبت جب نیچے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ثم یوزع له القبول فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا کے اندر مقبول کر دیتا ہے۔ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، وہ کسی دوسرے علاقے کے رہنے والا ہو، زبان کا الگ میرے دوست اس کی زبان میں نہیں ملتا ہو، لیکن جب اللہ انسان سے محبت کرنے لگتا ہے، جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتا ہے، ملائکہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھول چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندوں سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک مثال تو پھر حدیث کا آگے کا لفظ میں آپ کو بتاؤں۔ جس طرح تم اگر سردی کا موسم ہو، ٹھنڈا موسم ہو، اور تمہارا اولاد، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی کوئی اگر بیمار ہو اور تھر تھر کے کانپ رہے ہو، اس کو سردی لگ رہی ہو، اور ٹھنڈا موسم بھی ٹھنڈا ہو، تو میرے عزیز دوستو، اس مریض کو تم ٹھنڈے پانی سے اپنے بچے کو کیسے بچاتے ہو کہ اس کا پانی اگر ٹھنڈا پانی لگ جائے، ٹھنڈا ہوا لگ جائے تو مریض ہلاک نہ ہو جائے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندوں سے محبت کرتا ہے تو دنیا کے غلاظتوں سے ایسے پاک رکھتا ہے، ایسے اس کو بچاتا ہے جس طرح تم مریض کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو۔ اب اس کا حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اس انسان کو اللہ فقیر بنا دیتا ہے،
اس کو روٹی کپڑا کچھ نہیں. یہ حدیث کا مطلب نہیں میرے دوستو. دنیا کی جو غلاظتیں ہیں، جو دنیا کے خرافات ہے، دنیا کے اندر ضرورت ہے دنیا کھانے پینے کی چیز، یہ تو اس کو ملتا رہے گا اور ملتا ہے. لیکن یہ دنیا کی جو خرافات ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو تاکہ ان کو نقصان نہ ہو جائے، یہ ہلاک نہ ہو جائے. میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے شفیق ہیں. اتنا میرے دوستو، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. کچھ عمل ایسا ہے جو فرض کے درجے میں ہے، کچھ واجبات کے درجے میں ہے، کچھ سنت کے درجے میں ہے، کچھ مباح کے درجے میں. تو انسان جب کوئی عمل کرنے کے لیے پکا ارادہ نیت کر لیتا ہے اور اس عمل کو نہیں کر پاتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کے پکے ارادے اور نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس کا کرنے کا پورا عمل لے دیتا ہے. صحیح حدیث کے اندر آیا ہے میرے پیارے دوستو عزیزو، جب انسان بستر کے اوپر آتا ہے سونے کے لیے، جب اپنے بستر میں سونے کے لیے آتا ہے اور اس انسان کا یہ ارادہ ہو کہ میں تہجد کے رات کو اٹھوں گا اور تہجد کا نماز پڑھوں گا، وہ الارم بھی لگا لیتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ وہ یہ انسان جب بستر پر آتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ ہو، پکا ارادہ کیا ہو کہ میں رات کو اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن میرے عزیز دوستو وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، وہ سوتے رہتا ہے، لیکن اس کا نیت پکا ہوتا ہے کہ میں اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا. لیکن وہ نیند کا ایسا غلبہ اس پر طاری ہو جاتا ہے کہ وہ صبح کو اٹھتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیت پر وہ پکا ارادہ جو انہوں نے کیا تھا، پکا نیت جو کیا تھا میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیت کے اوپر اس کے نام اعمال کے اندر وہ ثواب لکھ دیتا ہے. اور یہ بندہ جو نیند سے سویا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے صدقہ ہے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے. میرے عزیز دوستو، جو سورہ آل عمران کی 29 اور 30 آیت کے اندر اس کے نیچے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا علامت یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سے محبت، یعنی قرآن سے محبت رکھو، قرآن سے محبت کرو. اور قرآن کی محبت کی علامت یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے نبی سے محبت کرو. اور نبی سے محبت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ نبی کے سنتوں پر عمل کرو. اور نبی کے سنت کا محبت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ تم آخرت سے محبت کرو. اور آخرت کی محبت کا اور نشانی کی علامت یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر ضرورت کے اوپر میرے دوست دنیا سے تعلق رکھو اور محبت اللہ ہی سے، آخرت سے رکھو. تو میرے عزیزو، میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے. یہ تو میں نے دنیا کی باتوں کو بتایا. اب آخرت کے اندر کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھو. کل قیامت کے دن جب انسان نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، تمام انسان اکٹھے ہوں گے. میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا، اپنے ایک بندہ کو بلائے گا. صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہوگا کہ اللہ اپنے آستین، اپنے ہاتھ اس پر رکھ دے گا. یہ بات ہمارے دل و دماغ سے بالاتر ہے کہ اللہ اپنا ہاتھ رکھے گا. کیسے؟ حدیث کے اندر ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کہے گا کہ دنیا کے اندر تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا. وہ انسان ہر ایک گناہ کو سنتا رہے گا، دل کے اندر سوچے گا میں تو اب ہلاک ہو گیا ہوں.
میرے عزیز دوستو بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے اوپر یہ اپنا ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ فلاں گناہ تو نے کیا، وہ کہے گا ہاں فلاں گناہ کیا، فرمائے گا ہاں، سارے گناہ کا اقرار کرے گا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے جاؤ، دنیا کے اندر میں نے تیرے گناہ کو پردے میں رکھا تھا، آج تجھ پر میں مہربان ہوں، میں تجھے محبت سے آج میں تمہیں کیا کیا بخش دیتا ہوں، آج تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے دوستو بخاری شریف کی اتنی حدیث کے اندر اتنی بات ہے، دوسرے کے اندر اس کو تفسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے جب بندہ دیکھے گا کہ اللہ اتنا ہمارے سے محبت اور پیار اور اللہ کی رحمت جوش میں مارتی ہے، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو اور فلاں گناہ کیا تھا، وہ تو اس میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ حدیث بیان کر کے مسکراتی کہ جب دیکھے گا بندہ کہ اللہ اتنا ہم پر شفیق ہے تو کہے گا یا اللہ میں تو اور یہ گناہ کیا ہوں۔ تو میرے عزیزو اللہ اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے۔ ایک اور میرے دوست کتابوں کے اندر یہ روایت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن ایک انسان حاضر ہوگا، ایک آدمی کو بلائے گا اور ان کے ماں باپ کو بلائے گا، وہ اس کے ماں باپ اپنے اولاد کو شکایت کرے گا کہ یا اللہ میرے اولاد نہ فرمان تھے، دنیا کے اندر میرے اولاد نے مجھے یہ بہت ستایا، ہر طرح سے مجھے پریشان کیا، مجھے ہر طرح سے تکلیف کے اندر رکھا۔ میرے عزیز دوستو اللہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم میں لے جانے کا حکم سنا دے گا، جہنم میں جانے کا اس کا آرڈر دے دے گا کہ اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ لیکن میرے پیارے دوستو وہ انسان جو اپنے اس کا ماں باپ جو اپنے اولاد کو شکایت کرے گا، وہ ماں باپ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر خود اتنا بڑا گناہ گار تھا کہ وہ خود اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے بھی جہنم کے اندر لے جانے کا حکم دے گا۔ انہوں نے ماں باپ کو ستایا، اس لیے اس آدمی کو اس لڑکے کو جہنم کو لے جانے کا حکم سنائے گا، اور یہ خود اس کے ماں باپ دنیا کے اندر اتنا گناہ کیا تھا کہ اس کے گناہ کے کردو سے اسے بھی جہنم کے اندر لے جانے لگا۔ لیکن میرے پیارے دوست وہ انسان وہ جوان وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ میں بھی جہنم کے اندر جا رہا ہوں، میں تو جہنم کے اندر اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے نافرمان تھا، اور میرے ماں باپ جہنم کے اندر اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے خود دنیا کے اندر بہت گناہ کیا۔ اب وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور عرض کرنے لگے گا اے میرے اللہ دنیا کے اندر تو میں اپنے ماں باپ کا بہت بڑا نافرمان تھا، آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنے چاہتے ہو؟ وہ انسان عرض کرے گا یا اللہ میں بھی جہنم کے اندر جا رہا ہوں، میرے ماں باپ بھی جہنم کے اندر جا رہے ہیں، مجھے یہ چیز دیکھ کر بڑا دکھ ہو رہا ہے، اس لیے میرے ماں باپ کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں اور جہنم کے اندر جو میرے ماں باپ کو سزا دو گے وہ میرے سر کے اوپر ڈال دو، میرے اوپر ڈال دو، وہ تمام کے تمام گناہ میں اپنے سر کے اندر لینا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ کو یا اللہ آپ کیا کہیں چھوڑ دیں، میرے ماں باپ کو آپ بخش دیں، میرے ماں باپ کو آپ جنت کے اندر بھیج دو۔ میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرمائے گا انسان کیا تم مجھ سے زیادہ بڑا سخی بننے چاہتے ہو؟ آج لوگ نفسی کے عالم میں ہیں، لیکن تو آج اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے چاہتے ہو۔ تمہارے یہ کہنے کے لیے تمہاری ایک زبان سے یہ بات نکلنے کی وجہ سے جاؤ میں نے بخش دیا، تجھے بھی بخش دیا اور تیرے ماں باپ کو بھی بخش دیا۔ تو میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مائیں اپنے اولاد سے محبت پیار کرتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مہربان ہے اور شفیق ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ یہ ایمان کی دولت
میرے عزیز دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تب ایمان دیتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، ہم اللہ سے کیا محبت کر رہے ہیں؟ اللہ کے فرائض کو کھلے عام چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ کے خاطر اللہ سے محبت کرو، اللہ کے خاطر اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کے خاطر اللہ کے محبت کے خاطر جھک جاؤ۔ میرے دوستو، آج ہمیں ہر چیز کا موقع ہے، آج ہمیں ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، پھر بھی ہم اور آپ غافل ہو رہے۔ میرے دوستو، ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اللہ اکبر، حضرت عصا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں جو زمانے جہالت کے اندر جو کفر میں تھا، اس وقت جو ہم لوگ نیکی کے نیک کام کیے ہیں، وہ نیکی کیا ہوگا؟ کتنا بہترین سوال ہے۔ آج اللہ کی مہربانی دیکھو میرے دوستو، آج میرے موضوع یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان و شفیق ہے۔ اگر کوئی غیر 60 سال کی عمر پر کوئی زندگی کفر و شرک میں مبتلا ہے، آج وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان بن گیا ہے، تو وہ تمام کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن جو نیکی کیا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، جو زمانے جہالت کے اندر جو ہم نے نیکی کی ہے، وہ نیکی کیا ہو؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کون سے نیکی کی ہو؟ ذرا وہ نیکی تو بتاؤ کہ تم نے کون سے عمل کیے ہو؟ وہ فرمانے لگے وہ صحابی کہ اللہ کے رسول، میرا 2 اونٹ گم ہو گیا، اللہ کے رسول میرا 2 اونٹ گم ہو گیا، اور میں اپنے تیسرے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر اپنے اونٹ کو تلاش کرنے لگا اور نکل گیا، بہت دور نکل گیا، جنگل تک کی طرف نکل گیا اور ایک آبادی کے اندر گیا تو میں دیکھا کہ وہاں میرا 2 اونٹ باندھے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں ہمارا اونٹ، اور وہاں ایک بوڑھا آدمی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر کہا کہ یہ دونوں اونٹ میرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ چلتے چلتے یہاں تک آ گیا تھا، تمہارا ہے تو لے جاؤ۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے باتوں میں انہوں نے پانی بھی لے آیا، اس کو میں نے پینے لگا، اور اتنے میں انہوں نے کھجور بھی لے آیا، جس کو میں کھجور بھی کھانے لگا، اور اتنے باتیں کر رہے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی؟ تو میں نے پوچھا کہ اگر لڑکا ہوا ہے تو کیا کرو گے اور لڑکی ہوا ہے تو کیا کرو گے؟ فرمایا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اپنے قبیلے کے شان بڑھائے گا، اور اگر لڑکی پیدا ہوا ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیں گے۔ اگر لڑکی پیدا ہوا ہے تو زندہ دفن کر دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب انہوں نے کہتا ہے کہ میں اس آدمی سے بات کرنے لگا، اور بات کرتے کرتے پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو پوچھو کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر لڑکا ہے تو قبیلے کے شان ہے، اور لڑکی پیدا ہوا ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیں گے، کیونکہ ہم اپنے داماد کے سامنے رسوا نہیں ہونے چاہتے۔ تو حضرت عصا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا میں نے اس کو پوچھا کیا تم اس لڑکی کو حقیقت میں دفن کر دو گے، چھوٹی بچی کو زندہ دفن کر دو گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس سے کہا کہ وہ بچی مجھے دے دو، تم اس کو دفن کیوں کرو گے؟ وہ بچی ہی پیدا ہوئی تھی۔ فرمایا وہ بچی مجھے دے دو۔ فرمایا اگر میں تجھے وہ بچی دے دوں گا تو تم مجھے کیا دو گے؟ فرمایا یہ 2 اونٹ جو تمہارے پاس ہے، یہ 2 اونٹ رکھ لو۔ تو بڑے میاں کہنے لگا کہ 2 اونٹ میں نہیں، بلکہ جس اونٹ کے اوپر تو سوار ہو کر آیا ہے یہ بھی اونٹ دے دو، 3 اونٹ دو گے تب وہ بچی دے گی۔ کون سی بچی؟ جو ابھی باپ اس کا دفن کرنے والا۔ تو وہ کہنے لگا وہ صحابی کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیجو اور مجھے گھر پہنچا دے گا اور یہ اونٹ لے آئے گا۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں وہ 3 اونٹ دے کر
اس بچی کو لے آیا اپنے قریب، اپنے خادمہ کو دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ اور اس کو کیا کہ رکھو۔ وہ بچی جب چھوٹے سے بڑی ہوئے تو میرے داڑھی سے کھیلنے لگا، میرے گود میں آ کر کھیلتے تھے، لیکن اللہ کے رسول جب میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی کی جان بچائی تو مجھے نیکی کرنے کا چسکا ہو گیا۔ زمانے جہالت کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول میں یہ پتہ لگانے لگا کہ کون سے قبیلے میں بچی کو زندہ دفن کرتے تھی۔ وہ قبیلے کے اندر میں جاتا تھا اور 3 اونٹ دے کر اس بچی کو لے کر میں اپنے جان اس بچے کو جان بچایا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اسی طرح میں 3 اونٹ دے کر 360 بچی کو جان بچایا، اور یہ 360 بچی ہماری حویلی کے اندر کھیل رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اتنا بات سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور داڑھی تک ٹپکنے لگے۔ فرمایا او میرے صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو دنیا کے اندر یہ کتنی بڑی دولت دی، جو ایمان کی دولت سے نوازا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دنیا کے اندر ایمان کے دولت سے نوازا، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن تجھے تمہارے لیے نیکیوں کے لیے اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خزانہ کھول دے گا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں نوجوانوں، ہمیں اور آپ بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب العالمین سے محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم آئیں، اور میرے عزیز دوستو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنے پڑے گا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، کہ تم اپنے نبی کے اتباع کرو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے کے لیے